السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ منحوس عورت کون ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ جس کے گھر میں آنے سے گھر میں پریشانی بڑھ جائے، جس کے گھر میں آنے سے کوئی مر جائے، یا بعض لوگوں کہیں گے کہ وہ عورت کے شادی ہونے کے بعد اس کو بچے نہ ہوتے ہو، یا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ عورت جس کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہو وہ منحوس، اور معاشرے میں ایسی عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا، ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ عورتیں منحوس نہیں ہوتی۔ نحوست ہو یا پریشانی ہو یا مصیبت ہو یا بلائیں ہو، آفت ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی خاتون، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ ایک صحابیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورت ہے، جو صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ حافظہ، عالمہ اور بڑی ذہین اور فتین تھی۔ جن صحابیہ کا نام ہے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا آپ واقعہ سنیں، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان کی جو سب سے پہلی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر سے ہوئی ہے۔ تو ان کے شادی ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد جنگ طائف میں وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد پھر ان کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن العوام سے، پھر اتفاق سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت گزاری، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا، چند دنوں کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ پھر عدت گزارنے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے نکاح کیا، اور پھر چند دنوں کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ان کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے نکاح کیا نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے نکاح کرنے کے چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگر 5 لوگوں سے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کیا، اور ہر ایک نکاح کرنے کے بعد شہید ہوتا چلا گیا۔ اس کے باوجود کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے فلاں سے نکاح کیا تھا تو وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب میں اگر ان سے نکاح کرتا ہوں تو یہ میرے گھر آنے کے بعد اس کی نحوست میرے اندر آ جائے گی اور میں بھی مر جاؤں گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا۔ نہ ہی ان کے سسرال والوں نے یہ سوچا کہ یہ گھر میں آنے کے بعد نحوست پھیلا رہی ہے، بلکہ اس دور کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی بیوہ ہوتی تو اس کے ہاتھ کو تھام لیتے، کہ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر کے شہید ہونے کے بعد حضرت زبیر ابن العوام نے ان کے ہاتھ کو تھاما، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کے بھائی نے ان کو تھاما، وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو تھاما، ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو تھاما، یعنی کہ یکے بعد دیگرے ہر ایک ان کو اپنے نکاح میں لاتے گئے۔ ان کی نگاہ میں عورت منحوس نام کی کوئی شے نہیں تھی، وہ عورت کو کبھی منحوس نہیں سمجھتے تھے، اور وہ معاشرہ ایسا پاکیزہ تھا کہ نہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اس عورت کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے، بلکہ یہ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ گھر میں جو بھی پریشانی یا مصیبت یا وبا یا بلا آ رہی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو ہمیں ان حالات میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ کسی عورت کو منحوس سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر میں آتی ہے، اگر اس کے آنے کے بعد گھر میں کوئی حادثہ پیش آئے تو فوراً اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے گھر میں یہ ہوا۔ اگر وہ آ گئی ہے شادی کر کے، اس کے بچے نہیں ہو رہے تو کہیں گے کیسی منحوس عورت ہے، اس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر بچے بھی ہو رہے ہیں، صرف لڑکیاں ہو رہی ہے تو کہیں گے کتنی نحوست والی عورت ہے کہ اس کو لڑکے ہو ہی نہیں رہے۔ تو ہر طرف سے عورت کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نحوست بھری ہے، لیکن یاد رکھے کہ نحوست کسی کی ذات میں نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی بھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہیں کرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ نحوست ہو یا پریشانی ہو یا مصیبت ہو، یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی انسان کے اندر، کسی فرد کے اندر، کسی مرد یا عورت کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ تو ناظرین گرامی، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس خیال کو اور اس تصور کو ہم اپنے ذہن سے نکالیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، بلا، آفات
اور اسی طرح سے جو آسانیاں اور جو سہولتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس کلپ کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک ہم آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔